پاکستان سمیت دنیا بھر میں ذہنی صحت کے حوالے سے آگاہی کا دن آج منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا آغاز عالمی سطح پر 1992 میں اس وقت ہوا جب ورلڈ فیڈریشن فار مینٹل ہیلتھ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اس دن کو منانے کے حوالے سے اپنی تحریک جمع کرائی، جسے جنرل اسمبلی نے منظور کرتے ہوئے 10 اکتوبر کو عالمی یوم ذہنی صحت منانے کا اعلان کیا۔ اس سال یہ دن اس فکر و نظریے کے تحت منایا جائے گا کہ لمبی جسمانی بیماری ذہنی صحت پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ آج 10 اکتوبر ہے اور ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے منایا جا رہا ہے۔ اس دفعہ کا تھیم جو ہمیں ملا ہے وہ کرونک فزیکل النس اور مینٹل ہیلتھ، کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پیشنٹ جو ڈائبیٹک ہیں یا ایستھمیٹک ہیں یا کوئی بھی ایسی بیماری کینسر کا شکار ہیں، جو پرانی لمبی جسمانی بیماریوں کا شکار ہیں، ان کی اپنی بھی اور ان کا خیال رکھنے والوں کی ذہنی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ اس دفعہ کا فوکس ہمارا دو چیزوں پہ ہے، ایک ان مریضوں کی مینٹل ہیلتھ پہ ہے، دوسرا کیئر گیورز کے اوپر ہے کہ کس طرح سے کیئر گیورز کو ہدایات دی جائیں کہ وہ اس کی کیئر کرتے کرتے اپنی ذہنی صحت کا کیسے خیال رکھیں، اور ایک یہ کہ ان مریضوں کی اگر مینٹل ہیلتھ کو ہم امپروو کر دیں، ہم سائیکو تھیراپی اور کچھ ان کی گائیڈ لائنز ان کے پاس ہوں تو وہ اپنی بیماری کا مقابلہ زیادہ خوش اسلوبی سے کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ پاکستان میں فلڈ کی وجہ سے، ارتھکویک کی وجہ سے ہماری بہت سارے لوگ ڈسٹرب ہوئے ہیں، سٹریس ڈس آرڈر بڑھ گئے ہیں، اس کے اوپر بھی ہمارا اس دفعہ فوکس ہے کہ ان کی فیملیز کو، ان کے محلے میں رہنے والوں کو، ان کے اسکول ٹیچرز کو، ان بچوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ان ناگہانی وفات کا شکار ہوئے ہیں، ان کو کیسے گائیڈ لائن دی جائیں کہ وہ ان کی مینٹل ہیلتھ پہ فوکس کس طرح کریں، کن چیزوں کو سامنے رکھیں، مد نظر رکھیں اور دوسروں سے تھوڑا فرق ان کو ڈیل کریں۔ دیگر ترقی پذیر پسماندہ ممالک کی طرح پاکستان کا شمار ایسے ملکوں میں ہوتا ہے جہاں منشیات کا استعمال، غربت، بے روزگاری، گھریلو ناچاکیوں اور توہمات کی وجہ سے لوگوں کی بڑی تعداد ڈپریشن، شیزوفرینیا، وہم اور اس جیسی دیگر ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہو کر اپنی آنے والی زندگی کو اجیرن کر دیتی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ملک کی آبادی کا ہر تیسرا شخص کسی نہ کسی ذہنی بیماری کا شکار ہے، اور اس بیماری کو اچھے معالج کی زیر نگرانی بہتر تو کیا جا سکتا ہے، مگر لوگوں کی بڑی تعداد حکومتی سطح پر چل رہے ذہنی و نفسیاتی ہسپتالوں میں جانے کی بجائے روایتی تعویذ گنڈے کے استعمال کو ترجیح دیتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بیماری ختم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب سائنس نے اور طب نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ماشاءاللہ بہت سارے امراض کا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علاج بھی بہت حد تک میسر ہے۔ اب ادویات اتنی محفوظ ہیں اور وہ اتنی مؤثر ہیں کہ جو شخص ڈپریشن کا شکار ہے یا شیزوفرینک ہے یا مینک ڈپریسو النس کا شکار ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پھر سے باقاعدہ ایک مفید شہری کے بطور زندگی گزار سکتے ہیں۔ پاکستان جیسے ملک میں بھی اس دن کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ پاکستانی آبادی میں ابھی بھی یہ توہمات اور کچھ رسوم اور رواج جو ہمارے ہیں، قوم ابھی تک انہی کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ آج بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے ذہنی امراض ہیں یہ آسیب ہے یا سایہ ہے یا جادو ٹونے ٹوٹکے کا اثر ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ آسیب یا سایہ سے ہٹ کے یہ ذہنی امراض دماغ کے اندر پیدا ہونے والی کیمیائی تبدیلیوں کی وجہ سے ہیں، اور ہمیں یہ اندازہ ہے کہ خواہ وہ مرگی کا مرض ہو، خواہ وہ ڈپریشن کا ہو، خواہ وہ یہ OCD جس میں وسوسہ اور وہم کی مرض سامنے آ جاتا ہے، یا ڈپریشن کا مرض ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ہماری آبادی جس میں 5-10% ڈپریشن کے لوگ خودکشی بھی کرتے ہیں، اور ہم ہر روز اخبارات میں پڑھتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ان بیماریوں کا شکار ہیں۔ جو شیزوفرینک جن کو ہم خطرناک مریض بھی کہتے ہیں نفسیاتی حوالے سے، وہ بھی اسی بیماری اور عارضے کا نام ہے کہ دماغ کے اندر وہ کیمیکلز کی جو زیادتی ہے، ادویات کی جب اس کو ہم بیلنس میں لے کے آتے ہیں تو وہی لوگ پھر سے ایک نارمل زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں سرکاری سطح پر ذہنی امراض اور ان کی صحت کے لیے کئی ادارے کام کر رہے ہیں، جہاں مریضوں کو نہ صرف ان بیماریوں سے نجات دلائی جاتی ہے بلکہ انہیں ماہر نفسیات کی زیر نگرانی اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ آنے والی زندگی میں اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں کہ انہیں کسی اور کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ یہ دوسری بیماریوں کی طرح کی ایک بیماری ہے جو کہ کسی بھی نارمل انسان کو ہو سکتی ہے، اس لیے ان کے ساتھ پیار، محبت، ان کے ساتھ ہمیں جیسے ہم اپنے دوسرا کوئی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے ہمارا عزیز، تو جیسے اس کی ہم کیئر کرتے ہیں، ان کی بھی ہمیں ویسے ہی کیئر کرنی چاہیے۔ تو اس ریہیبلیٹیشن میں کا سب سے مقصد یہ ہے کہ یہ وہ پیشنٹ جو کہ تھوڑے اسٹیبل ہو جاتے ہیں، جن میں تھوڑی انسائٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے، ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہے PMH کا، یہاں ان کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، شفٹ کر دیا جاتا ہے، اور ہم 3 ایریاز کے اوپر فوکس کرتے ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے۔ ایک تو ان کی پرسنل ہائیجین، دوسرا ان کے سوشل سکلز، تیسرا ان کے ووکیشنل سکلز۔
تو ان 3 ایریاز پہ ہم فوکس کرتے ہیں، جس کے لیے ہمارے پاس ٹرینڈ سٹاف موجود ہے، اور ان کے علاوہ ہم ان کو جو فزیکل ایکسرسائز، ان کی جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بھی ان کو انوالو کرتے ہیں. ڈیلی کا ہمارا ایک سکیجول ہے جس میں ہم ان سے انڈور اور آؤٹ ڈور سپورٹس جو ہے وہ ان کا ہمارا ایک پروگرام ہے جو کہ موسم کے حساب سے ونٹر اور سمر کے حساب سے ہم ارینج کرتے ہیں، اور یہ ہمارے سپورٹ سینٹر ریہیبلیٹیشن کے ہر یونٹ میں ہیں. ذہنی امراض میں مبتلا لوگوں کی بڑی تعداد احساس کمتری کا شکار ہوتی ہے، جسے عموماً ماہر نفسیات کی زیر نگرانی ادویات کے بغیر اچھی دیکھ بھال کے ذریعے اس قابل بنا لیا جاتا ہے کہ وہ معاشرے میں اپنا مقام حاصل کر سکیں. میری نظم کا عنوان ہے عورت وفا کرے تو ہو جاتے ہیں قربان، عورت نفرت کرے تو بنتی ہے طوفان، عورت کی محبت بھی امر، نفرت بھی امر ہے، نفرت بھی دائم، مرد بے وفائی کر کے اسے ہوتا ہے پشیمان، عورت وفا کی دیوی، عورت وفا شار، آئے وفا پہ حرف تو دے دیتی ہے یہ جان. ریہیبلیٹیشن سینٹر بنانے کا سب سے بڑا جو فائدہ بھی تھا وہ یہ کہ ہم گھر والوں کی جو ان کے گھر والے ہیں ان کو بلا کے ان کی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں کہ ان کو بھی اویئرنیس بھی ہو اور ان کو ان پیشنٹ سے ڈیل کرنے کا بھی پتہ چل جائے کہ کس طرح سے اگر تھوڑا سا ریلیپس میں ہوتا ہے تو فوراً سے پہلے دوائی دینی ہے یا ان کو کس طرح سے ہینڈل کیا جانا ہے. اس طرح سے ہمارا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ بہت بہتر ہو جاتا ہے. پیشنٹس کے گھر والے جب پیشنٹس کو لے بھی جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں اور ان کی پھر یہ مرضی نہیں ہوتی یا یہ بہت زیادہ وہ اس بات پہ زور نہیں دیتے کہ ہم اپنے پیشنٹ کو داخل کروائیں. وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر یہ ممبر اچھا بنا ہوا ہے تو تھوڑا سا ریلیپس بھی ہو گیا تو وہ آ کے ہم سے مشورہ لے کے دوائی چینج کروا کے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو اب گھر میں ہی رکھیں تاکہ یہ اسی طرح سے ہماری گھر کا ایک ممبر بنا رہے. پاکستان سمیت دنیا بھر کے تمام ذہنی معالجین کی رائے ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی ذہنی بیماری میں ضرور مبتلا ہوتا ہے، اور وہ مریض خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنی ویل پار کے ذریعے ان بیماریوں سے شفا حاصل کر لیتے ہیں، جبکہ باقی ماندہ مریضوں کو ڈاکٹرز کی خدمات ضرور حاصل کرنی چاہیے. بعض کا لوگ سمجھتے ہیں کہ جو باقی کچھ معالجین ہیں جیسے نیورو سرجنز ہیں یا نیورو فزیشنز ہیں کیا وہ بھی اس بیماری کا، یا سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ بھی معالجین ہیں. ہاں، سائیکالوجسٹ تو ہمارے ساتھ ایک ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن نیورو فزیشنز کا کام تھوڑا سا ہٹ کے ہم سے اعصاب کی بیماریوں کا علاج، اور جو نیورو سرجنز ہیں ان کا کام ہے دماغ کے اندر کوئی رسولی ہے، کوئی چوٹ لگنے پہ خون جمع، کوئی اس طرح کی بات ہے، اگر آپریشن کرنا پڑ جائے ضرورت جہاں پہ سرجری کی ہے تو وہ ان کا کام ہے، نہ کہ جو نیورو سیکیٹری کے حوالے سے جو ڈس آرڈرز ہیں، بیماریاں ہیں، ان کے حوالے سے ان کا کوئی اتنا رول یا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. لیکن چونکہ پبلک ایٹ لارج ہر بندے کو سمجھے کہ یہ دماغ کا ڈاکٹر ہے، لہٰذا وہ دماغی اور ذہنی عارضی کے حوالے سے جو بھی بات ان کے ذہن میں آتی ہے وہ خواہ وہ نیورو سرجن کی طرف چل پڑتے ہیں یا وہ نیورو فزیشنز کی طرف اور بعض کا وہ سائیکالوجسٹ کے ساتھ بھی کئی سال اسی چکر میں رہتے ہیں. حالانکہ سائیکالوجسٹ کا اپنا نالج ان ذہنی امراض کے حوالے سے ایک محدود نوعیت کا ہوتا ہے، وہ معالج نہیں ہوتے، وہ ماہر ضرور ہیں نفسیات کے، لیکن ان کے ذمے اور طرح کا کام ہے کہ مریض کی اسسمنٹ جو ہے یا کچھ جو بیہیورل ٹیکنیکس ہیں اس حوالے سے اس کی مدد کریں. لیکن جو اصل علاج ہے وہ جو سائیکیٹرسٹ ہیں، جو بنیادی طور پہ ڈاکٹرز ہیں اور پھر وہ نیورو فزیشن بھی بنتے ہیں اور وہ نیورو سائیکیٹرسٹ بھی بنتے ہیں، اس کے بعد کئی سالوں کے مزید کورس اور سٹڈیز کے بعد وہ صحیح معالج ہوتے ہیں ان امراض کے حوالے سے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ذہنی امراض کا عالمی دن منایا جانا خوش آئند ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ان افراد کو ہم معاشرے کا حصہ سمجھتے ہوئے ان کی ذہنی نشو و نما کی بحالی کے لیے ان کا بھرپور ساتھ دیں تاکہ یہ افراد اس معاشرے کے مفید شہری بن سکیں. مریم شاہ، پاکستان ٹیلی ویژن، لاہور.